کہتے ہیں کہ اس کو اتار کے اس کو سڑک پہ بٹھا کے اکڑوں بٹھا کے شہید کیا گیا۔ میرے جو تازہ ترین فائنڈنگز ہیں ان کے مطابق یہ ایک 100% ٹارگیٹڈ پلانڈ مرڈر تھا، اور یہ بھی کہنا کہ یہ جو پولیس ہے وہ ٹھیک بیان دے رہی ہے، وہ کہہ رہی کس نے کہا، یہ اس سے تو بیانات تبدیل کروائے جا رہے ہیں۔ اس پہ غور کریں کہ کون کتنا طاقتور ہے، کہ ایک حکومت ہے کینیا کی، اسے بیان چینج کرنے پر اس آسانی سے مجبور کر رہا ہے۔ اس نے اپنا بیان چینج کر دیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کیا، اس نے چوتھی پانچویں مرتبہ کہا ہے، بلکہ اب تک یہ بات تشت ازبام ہو چکی ہے۔ پیپل نو کہ وہاں کے رہائشیوں نے، جن لوگوں نے وہاں پہ 20-20 سال گزارے ہیں، جی وہ کھل کے باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جو پولیس ہے نا، اس کا اسلحہ 12 گیج سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ سر، ارشد شریف سے ریلیٹڈ کوئی پیش رفت ہوئی؟ میں نے 2 دن پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ایک پیرل ایفرٹ میں بھی جاری کیے ہوئے ہوں، جی، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ میری رپورٹنگ کا اور کرائم رپورٹنگ کا ٹیسٹ ہے یہ، جی، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے، یہ نہیں کہ میرا سکوپ ہے، میں اگر فل ٹائم کروں نا، ایک چیز کے پیچھے پڑ جاؤں، باقی ساری چیزیں تیاگ دوں، ایک سائڈ پہ کر دوں، تو پھر میں سکوپ بھی لا سکتا تھا، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک سوچ کا نیا پیٹرن اڈاپٹ کرتے ہوئے چیزوں پہ غور کیا، تو میں پرسوں کے ویلاگ میں بھی یہ کہتا پایا گیا ہوں، آپ موجود تھیں، آپ ہی نے یہ کنڈکٹ کیا تھا، جی سر، کہ میرا زیادہ دھیان دوسری وجہ کی طرف جاتا ہے۔ قرینہ قیاس یہی ہے کہ وہ جو بہائنڈ کلوز ڈورز بنا رہا تھا نا، جی، اس کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہے، اور وہ اس میں صرف انسٹرومنٹل تھا، اس کے پاس ڈیٹا بہت تھا، ہی واز پریوی ٹو سو مچ۔ وہ ایک فلم تھی دیٹ مین ہو نیو ٹو مچ، اور وہ ساری عمر بھاگتا رہتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، آخری وقت تک اس کو مارنے کی کوشش کی جائے۔ یہی کیفیت یہاں بھی تھی۔ اب میرے جو تازہ ترین فائنڈنگز ہیں ان کے مطابق یہ ایک 100% ٹارگیٹڈ پلانڈ مرڈر تھا، اور یہ بھی کہنا کہ یہ جو پولیس ہے وہ ٹھیک بیان دے رہی ہے، وہ کہہ رہی کس نے کہا، یہ اس سے تو بیانات تبدیل کروائے جا رہے ہیں۔ اس پہ غور کریں کہ کون کتنا طاقتور ہے، کہ ایک حکومت ہے کینیا کی، اسے بیان چینج کرنے پر اس آسانی سے مجبور کر رہا ہے۔ اس نے اپنا بیان چینج کر دیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کیا، اس نے چوتھی پانچویں مرتبہ کہا ہے، بلکہ اب تک یہ بات تشت ازبام ہو چکی ہے۔ پیپل نو کہ وہاں کے رہائشیوں نے، جن لوگوں نے وہاں پہ 20-20 سال گزارے ہیں، جی، وہ کھل کے باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جو پولیس ہے نا، اس کا اسلحہ 12 گیج سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ وہاں پر 9mm کے پسٹلز ہیں اور 12 گیج کی گنز ہیں، جبکہ یہ ذرا ڈیفرنٹ معاملہ لگ رہا ہے، کافی تگڑا معاملہ لگ رہا ہے۔ اور وہ تصویر جو پہلے وائرل ہوئی، جی، ارشد شریف کے ساتھ منسوب کی جاتی رہی، وہ ارشد شریف کی نہیں تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ جی، جی، وہ جس میں بھیجا اڑایا ہوا ہے، جی سر، اسکیلپ کھلا، وہ لگتا ہے کہ 12 گیج بہت کلوز رینج سے آپ نے LG کارٹریج استعمال کیا ہو، سفیریکل بال ایک ہوا کرتا تھا، وہ استعمال کیا ہو، یا SG کیا ہو، تب جا کے کلوز رینج سے وہ بھرکس نکال دیتا ہے، آپ کے یہ جو کاسا ہے، سر ہے، اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ تو وہ سلسلہ نہیں تھا، یہ باریک جو ہے پینیٹریشن تھی، اور بہت تگڑی پینیٹریشن۔ تو یہ کسی اور کیلیبر کا موٹا سلگ، لیکن 12 گیج نہیں ہے، اٹس اے رائفل شاٹ، اور پھر گاڑی کو ادھر ادھر مارے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اتار کے اس کو سڑک پہ بٹھا کے اکڑوں بٹھا کے شہید کیا گیا، پیچھے گولی ماری گئی۔ پتہ نہیں اب اس کے لیے کیا کوئی ایگزامپلری کوئی ایک سلسلہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو اس کا ساتھی ڈرائیور، نو ناٹ ڈرائیور، وہ تو ایک نئی کہانی اور ہے نا، وقار اور خرم کی، وقار احمد اور خرم احمد، یہ 2 الگ سے کیریکٹرز ہیں،
ان کے بارے میں اب تک کافی چیزیں سامنے آ چکی ہیں. وہ صحافی جو اس کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہا تھا وہ کینین نیشنل, وہ اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے. ٹھیک ہے جناب. پھر یہ نیروبی سے کوئی تقریباً 100 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے وہ فارم ہاؤس جہاں پر شوٹنگ رینج ہے جو وقار احمد کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے. وہ وقار کون ہے؟ اس کا بھائی جو اس وقت مبینہ طور پہ مرحوم کے ساتھ, شہید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ خرم احمد. ہو از دیٹ گائے؟ اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو انسٹیڈ آف ٹیکنگ ہم ٹو دا ہاسپٹل, وائی ڈیڈ ہی ٹیک دا باڈی ٹو دا فارم ہاؤس 30 کلومیٹرز اوے؟ شاید وہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تک اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی, لیکن اس کا جج وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ ہو چکی؟ کلینکلی جب تک کسی کو پروناؤنس نہ کیا جائے ڈیڈ, آپ نے کیسے مان لیا؟ اور ایون اف ہو چکی تھی ڈیتھ, اف ہی تھنکس, آٹوپسی کے لیے جاتا, فورینزکس کے لیے جاتا. سو پھر آپ کے خیال میں انویسٹیگیشن کیسے ہونی چاہیے؟ فورینزکس بہت بڑے ایکسپرٹس ہوں, اور یہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں لے گا. آئی ایشور یو. ویسے تو ہمارے بڑے سیزنڈ لائر ہیں اعتزاز حسن, انہوں نے کہہ دیا مجھے ایک انویسٹیگیٹر دے دو, ایک فورینزک ایکسپرٹ دے دو, اس کا موبائل فون اینڈ لیپ ٹاپ, میں 1 ہفتے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا. میں کہتا ہوں 3 دن لگیں گے. جی آپ نیٹ اینڈ کلین انویسٹیگیشن کروائیں. اور وہ میری گزارش ہے کہ چائنیز لیبز بہترین فورینزکس میں, بڑا نام ہے ان کا, رشینز کو انوالو کریں بیچ میں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 2 بڑے گروپس اگر کرنا چاہیں, امریکہ نے کہہ دیا نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہ جناب آپ فوری طور پہ ایک انویسٹیگیشن کنڈکٹ کریں. ایک اسی طرح کی گزارش شنگھائی کلب کو بھی کرنی چاہیے کہ بھئی آپ یہ کریں اور ہمارے بندے بیچ میں انوالو کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اشارہ جس طرف جا رہا ہے وہی انویسٹیگیشن شروع کر دیں؟ تو پھر آپ کو ملے گا کیا؟ 25 سال بعد جس طرح لیاقت علی خان کے مرڈر سے متعلق سیکرٹس وہ انلیش کیے گئے, ایکسپوز کیے گئے, ڈکلیئر کیے گئے, اوپن کیے گئے, اسی طرح 25 سال بعد اس قتل کی تفصیلات بھی از خود سامنے آ جائیں گی. تو اگر تو اتنا ٹائم ہے تو درست, ورنہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے. لیکن کون کرے گا؟ شہباز شریف؟ توبہ, وہ تو کہے گا جی بہترین ہو رہا ہے. جو ہم نے 3 رکنی ایک کمیٹی بنا دی ہے, اور ماڈل ٹاؤن تم پکڑ نہیں سکے. بی بی کا مرڈر تمہارا دوست, تمہارا ساتھی, تمہارا بھائی نہیں پکڑ سکا جس کی وہ بیوی تھی, اور جو صدر پاکستان رہا اتنی دیر تک. تمہاری حکومتیں رہی, ماڈل ٹاؤن کو تم نے چھیڑا تک نہیں. تو تم سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اس لیے اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یا تو صبر شکر کر کے بیٹھ جاؤ جو کینین پولیس کہتی ہے, کیونکہ کینین پولیس کو کہا جائے گا وہ رٹو توتوں کی طرح ایک بیان رٹ کے وہ دے دیں گے, آپ اس پہ یقین کر لیں, یا پھر وہ مان لیں جو وزارت داخلہ کہہ رہی ہے. ایک پراسرار سی بات کسی سونے کی سمگلنگ سے متعلق یہ بھی رانا ثناء اللہ نے کر رکھی ہے, جس کو وہ اے آر وائی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے آر وائی سونے کا کاروبار کرتے ہیں. یا تو پھر یہ موقف لے لیں اور صبر شکر کر کے کوئی ستو وغیرہ پی کے, دھنیا پی کے, اس کو قسمت کا لکھا پڑھ کے خاموش ہو جائیں. اور اگر ایفرٹ کرنی ہے تو امپارشل, نیٹ اینڈ کلین. وہ میرا ماننا ہے کہ کوئی یورپی ملک, کوئی امریکی لیب, کوئی پاکستانی لیب نہیں کرے گی. آپ کو چائنا اور رشیا سے مدد لینی چاہیے.